صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دو تین شعر سماعت فرمائیں انشاءاللہ۔ میرے نبی پر میرے رب کے، میرے نبی پر میرے رب کے کتنے انعامات نہ پوچھو، میرے نبی پر میرے رب کے کتنے انعامات نہ پوچھو، میرے نبی پر میرے رب کے کتنے انعامات نہ پوچھو، جن کا صدقہ کھاتے ہم ہیں، جن کا صدقہ کھاتے سب ہے، جن کا صدقہ کھاتے سب ہے، ان کے احسانات نہ پوچھو، جن کا صدقہ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کا صدقہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جن کا صدقہ کھاتے سب ہے، ان کے احسانات نہ پوچھو۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان مدینے والے آقا کی یاد میں تڑپ کر کے سوچتا ہے کہ مدینہ چلے جاؤ، ہے نا، اس کی تیاری وہ اپنے حساب سے کرتا ہے، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، مگر وہ تیاری کرتا ہے، کوئی مدینے کی تیاری کرتا ہے، کوئی کہیں اور کی تیاری کرتا ہے، تو لوگ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس ہے کیا، کہاں سے جائے گا، کیسے جائے گا، اس کے اوقات کہاں ہیں، اس کے پاس تو کچھ ہے تو ہے نہیں، اور یہ مدینے جانے کی بات کرتا ہے، وہاں جانے کی، کربل جانے کی بات کرتا ہے، فلاں مقام پر جانے کی بات کرتا ہے، تو وہ ذرا اس شعر میں دیکھیے گا کہ رخت سفر اب باندھ لیا ہے، رخت سفر اب باندھ لیا ہے، نور نے ان امیدوں پر، سیدنا نور کی چھوچھوی دامت برکات والیہ کہتے ہیں کہ رخت سفر اب باندھ لیا ہے، نور نے ان امیدوں پر، جانے کب جانے کب جانے کب سرکار بلا لے، جانے کب میرے سرکار بلا لے، تم میری اوقات نہ پوچھو، جانے کب سرکار بلا لے، تم میری اوقات نہ پوچھو، میرے نبی پر میرے رب کے کتنے انعامات نہ پوچھو، جن کا صدقہ کھاتے سب ہے، ان کے احسانات نہ پوچھو۔ حضرات، آج رجب شریف کا 18واں چاند ہے، کل 17 شریف ہوئی، اور حضرت پیٹلاد میں بابا ارجن شاہ عبدالغفور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دن ہوا، اور بہت سارے ایام ہوئے اور ہو رہے ہیں، جیسا کہ 20واں چاند 19 اور 20 چاند بی بی حافظہ جمال رحمۃ اللہ علیہ خواجہ خواجگان کی صاحبزادی کا بھی دن ہے، ادھر خواجہ کی صاحبزادی کا دن ہے، اور ادھر امام حسین کی بہن کا دن ہے، امام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو درود پاک پڑھے تو آگے بات عرض کی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ پھر چلتے چلتے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی لنگر کا دن آ رہا ہے۔ حضرات،
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگوں کی بھی بات عجیب ہے، کبھی وہ فرمان مصطفیٰ کی روشنی میں درمیانی چال چلتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام، درود پاک پڑھیے، اللہم صل سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ کیا اچھا، کبھی وہ سچے لوگ جو ہے فرمان مصطفیٰ کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی چال چلتے ہیں، اور کبھی سچے لوگ پورے کے پورا مکمل سر کٹا کر، کنبا لٹا کر، یا پھر غازی بن کر کے، دو ہے۔ کیونکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ درمیانی چال چلو، کیونکہ ہمارے آپ کے لیے، ہم اور آپ تو وہ ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے لیے آقا نے فرمایا درمیانی چال چلو۔ اسلام درمیانی روی کو پسند فرماتا ہے، نہ بہت سستا نہ بہت مہنگا، ٹھیک ہے؟ نہ بہت زیادہ عبادت نہ بالکل عبادت نہ کرنا، نہیں، درمیانی چال چلو، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی طاقت کے، نہ سارا کا سارا صدقہ کر دو، نہ ایسا ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا نہ کرو، نہیں، درمیانی چال چلو ہر چیز میں۔ نماز میں دیکھیے درمیانی چال، روزے میں دیکھیے درمیانی چال، زکوٰۃ و فطرہ میں دیکھیے درمیانی چال، خیرات میں دیکھیے درمیانی چال، ریاضت میں دیکھیے درمیانی چال، خرید و فروخت میں دیکھیے درمیانی چال، درمیانہ روی اختیار کرو۔ اور درمیان میں بڑی زبردست بات ہے، درمیان میں اللہ نے برکت بھی دی ہے۔ یہ ہماری پیشانی درمیان میں ہے، یہ اللہ کی مہر ہے، یہ قسمت ہے۔ ابھی جب سکہ ہم مارتے تو دکھنے میں تو ہمیں سیدھا ڈر لگتا ہے، مارتے ہیں تو ہے نا یہ سیدھا ہے، لیکن جب سجدے میں جاتے ہیں تو سکہ لگا کے آتے ہیں، یہ سکہ ہے۔ ہر چیز سیدھی نظر آتی، سکے کو آپ دیکھو گے، لیکن ڈال لگانا ہو تو پہلے اسے الٹا کرنا پڑتا ہے، ہمیں الٹا نظر آئے گا، لیکن مارے گے تو سیدھا نظر آئے گا۔ یہ رب کا سکہ ہے، یہ سکہ لگ گیا تو سبحان اللہ، درمیان میں اللہ نے رکھا۔ کعبہ زمین کے بیچوں بیچ درمیان میں، محراب درمیان میں، امام درمیان میں، تکبیر کہنے والا درمیان میں، درمیان میں بڑی زبردست چیز ہے درمیانہ روی۔ یہ ہمارے عام علماء کے لیے، عام مومنین کے لیے، ٹھیک ہے، ہمارے آپ کے لیے، نہ بہت سو بازی کرو بہت زیادہ، نہ بالکل کنجوس رہو، درمیانی روی، درمیانہ روی۔ سبحان اللہ، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کس انداز سے عبادت سے لے کے معاملات سے لے کے تجارت سے لے کے خرید و فروخت سے لے کر ہر چیز بتاتا ہے۔ شادی میں نہ بہت زیادہ خرچہ کرو نہ بالکل نہ کرو، درمیانہ روی رہو۔ ہر چیز میں آپ زندگی کے اصول میں آپ چلے جائیں، درمیان، یہ اللہ کو پسند ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے اور نماز اللہ کو بہت پسند تھی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ درمیانی چال چلتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن نہیں رکھتے تھے، پھر ایک دن رکھتے تھے ایک دن نہیں رکھتے تھے، درمیان میں ایک دن کھاتے تھے ایک دن روزہ رکھتے، رات کو آدھی رات آرام کرتے تھے آدھی رات عبادت کرتے تھے، درمیانہ روی، نہ پوری رات جاگتے تھے نہ پوری رات سوتے تھے، درمیان۔ اللہ نے ان کا روزہ اور یہ اس عبادت کا طریقے کو بڑا پسند فرمایا، اسے کہتے ہیں داؤدی روزے علیہ السلام۔ اللہ کو اس کو بہت پسند ہے، نہ بالکل بھوکے پیاسے رہو نہ بالکل کھانے رہو، درمیانہ روی رہو، کھانے میں پینے میں سونے میں آنے میں جانے میں وار میں ویوہار میں اخلاق میں آداب میں، نہ اخلاق میں بہت تقویٰ دکھاؤ کہ حضرت ہی بس متقی ہے، نہ بالکل عام ہو جاؤ کہ شریعت بھی چھوڑ دو، نہیں، درمیانہ روی رہو، اسے تقویٰ کہتے ہیں، وہ اللہ کو پسند ہے۔ ہر چیز میں درمیان کا ہمیں سبق دیا گیا ہے ہمارے لیے، تو بزرگان دین کچھ درمیانی چال چلتے ہیں، بالکل اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے نبیوں نے بھی درمیانی روی کو اختیار کیا،
اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو درمیان سے اوپر جا کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں پار ہو جاتے ہیں، ہے نا، وہ بہت محبوب و مقبول ہوتے ہیں۔ وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ 30 سال تک روزے میں رہتے ہیں، وہ 12 سال تک لنگر تو لٹاتے ہیں لیکن کھاتے نہیں ہیں۔ ایسے بھی ہے، ان کی تو پھر بات نہ پوچھو، سرکار کے ایسے غلاموں کی پھر بات نہ پوچھو، ہے نا۔ ہم کو تو نہیں چلتا، تو ہمارے لیے سرکار نے کہا تم درمیان میں چلو، اللہ اسے بھی پسند کر لے گا، لیکن جو خاص ہے ان کی پھر بات ہی نہ پوچھو، ہے نا، نہیں پوچھو ان کی بات۔ کتنے سالوں تک کتنے مغرب کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والا 35 سال تک، سبحان اللہ، 100 سال تک جنہوں نے بستر پہ لیٹے نہیں، 100 سال بیدار رہے، ایسے بزرگ قریب نواز 60 سال تک اپنی پشت کو زمین پہ نہیں لگایا۔ اللہ والے سلطان العارفین باجد مستامی کو تقویٰ دیکھو، ابو الحسن خرقانی کو دیکھو، بہرحال بات لمبی ہوگی۔ تو یہ اللہ والے، وہ کربل کا میدان دیکھو، سب کچھ لے کر آ گئے، مولا تیری رضا۔ تو یہ بڑے لوگ ہیں اور انہیں یہی کر سکتے ہیں۔ اب جب ہم ہندوستان پہ نظر کرتے ہیں تو اسی روا روی کو، اسی اعلیٰ قربانی کو دینے کے لیے اللہ نے جنہیں بھیجا، شیر ہندوستان بنا کر، غازی ہندوستان بنا کر، شہید ہندوستان بنا کر، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے کر، سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرائن شریف، جن کا عرس گیا اور جاری ہے، شہید ہوئے، مقابلہ کیا، 52 راجاؤں سے مقابلہ کیا، اسلام کی کیل کو اور امن و امان کی کیل کو گھاڑ دیا زمین پر۔ آج بھی 2 عرس ہوتے ہیں، ایک ہمارا یہ جو تاریخ ہے تب عرس ہوتا ہے، تب بھی سبھی آتے ہیں، اور ایک خاص ان کا بھی عرس، وہ لوگ بھی آتے ہیں، وہ بھی اپنا بناتے ہیں، ان کے جو بھی اس مہینے میں دھوم دھام سے ہوتا ہے، 1000 سال سے بھی زیادہ ہو گئے۔ بحرائن شریف سید سالار مسعود زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی زبردست شخصیت ہے، سب کچھ لٹا کر کے۔ تو بعض ولی ایسے ہوتے ہیں اور بعض عام متقین ایسے اللہ والے وہ بھی ہوتے ہیں درمیان، ہاں، لیکن جو درمیان سے نیچے اتر جائے پھر وہ کچھ نہیں ہوتا، یا تو اعلیٰ مقام پر عمل کرتا ہے یا درمیانی مقام پہ عمل کرتا ہے، مگر اس سے بھی کوئی نیچے اتر جائے جیسے ہم اور آپ، گناہوں میں ادھر ادھر غفلت میں، پھر اس کا تو کیا کہنا۔ یہی تو وجہ ہے کہ عذاب الہی آتے ہیں، جب ہم درمیانی چال بھی چھوڑ دیتے ہیں، بالکل نیچے زیرو پہ آ جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، رب سے غافل ہو جاتے ہیں، شریعت مصطفیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں، جانتے ہو عذاب بے حیائی کی وجہ سے۔ جمعہ کے دن خطبے کے بعد آنے میں، خطبہ وضو کرتے ہوئے سننا خطبے میں، اس لیے بھی عذاب ہوتے ہیں، بے حیائی کی وجہ سے، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے، مطلب سمجھ گئے نہیں، دھندے میں، کاروبار میں دھوکہ دینے کی وجہ سے یہ عذاب آتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، پہلے کی قوم میں جب عذاب آیا، قوم سمود ہو، قوم لوط، یعنی آپ دیکھیے پہلے کی، تو کوئی جلدی عبادت سے غفلت کی وجہ سے نہیں آیا، وہی ناپ تول کی کمی کی وجہ سے آیا، وہی معاملات میں کمی کی وجہ سے عذاب الہی جلدی آیا۔ یا پھر سب سے اہم بات، کسی نے نبی کی برابری کر لی، نبی کی توہین کی، تو پہلے عذاب آیا، اور بعد میں اگر کوئی ایسی کمی بیسی رہی تو عذاب آیا۔ آج جو عذاب آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یقیناً گناہوں کی ہی وجہ ہو، جمعہ میں لیٹ پہنچنے کی وجہ ہو، مسجد اور نماز کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے ہو، بے حیائی کی وجہ سے ہو، حرام کمائی کی وجہ سے ہو، دھوکہ بازی کی وجہ سے ہو، جو باتیں بتائی گئی ہمیں کہ اس وجہ سے عذاب الہی پھر آتا ہے اور بستیاں تباہ ہو جاتی ہے۔ آج دیکھیے ترکی اور سیریا اور دوسرے مقامات پر جو ہوا، تو پہلی چیز تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں، یا جو ہو رہا ہے، کہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ہم گناہ اب کرتے، ایسا نہیں کہ فوراً عذاب آتا ہے، کیونکہ یہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 10 سال کے بعد آتا ہے عذاب، 15 سال کے بعد آتا ہے، 7 8 10 سال بعد آتا ہے عذاب۔ تو گناہ کرتے 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 جب انسان توبہ نہیں کرتا، پلٹتا نہیں ہے، تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، کسی بھی صورت میں آ جائے، جیسے کہ ابھی زلزلے کی صورت میں
اور دوسری چیز یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ رپورٹ بتا رہا ہے، باقی اللہ و رسول عالم، کہ جو معاملات ترکی میں ہونے والے تھے اور جو آپسی ٹکراؤ ہے غیروں کا، ان کا بھی جو ہے اس میں بہت زیادہ دخل ہے، ایسا رپورٹ ہے، باقی اللہ و رسول عالم۔ ورنہ وہ ترکی کے مسلمان، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں کے مسلمان مرتے مرتے بھی خدا اور رسول کو یاد کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، بچہ بچہ وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب سے بڑی چیز ہی ان کے لیے کلمہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہو سب سے اہم چیز ان کے لیے ایمان، جان جائے تو جائے، مال جائے تو جائے، گھر بکھر گیا تو بکھر گیا، رشتہ دار مر گئے تو مر گئے، بھوکمپ آیا تو آیا، زلزلے پہ زلزلہ، لیکن لا الہ الا اللہ کو کبھی نہیں چھوڑتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا ایمان کیا کہنا، یقیناً قابل تعریف ہے، قابل ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں جس سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ کا عذاب کو ہم جس دعوت دیتے، دعوت عذاب الہی دیتے ہیں، ایسے گناہ سے ہم بچ جائے، سمجھئے، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان حضرات کے لیے ہمیں خاص دعا کرنی ہے، سیریا کے معاملات، ملک شام جسے کہتے ہیں، ترکی کے معاملات، ان شہیدوں کے لیے بھی دعا، اور ان جو بچے ہیں جن کے کوئی یتیم ہو گئے، کوئی بیوہ ہو گئے، کیا نہ جانے کیسے معاملات ہیں، اللہ ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے۔ اور الحمدللہ کئی ایک لوگ مدد کے لیے پہنچے ہیں اور مدد بھی کی جا رہی ہے، اور اس میں تو مدد کرنی ہی چاہیے۔ ایسے وقت میں اگر مدد کی جاتی ہے تو سبحان اللہ، جو ایسوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، جو بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، جو اوروں کا خیال رکھتا ہے اللہ کی رحمت اس کا خیال رکھتی ہے۔ تو بمبئی کے رضا اکیڈمی معین اشرف صاحب دیکر سعید نوری صاحب نے بھی اس مہم کو چلایا اور اس کو بھیجا رہے ہیں، اور حضرات بھی پہنچے ہیں، اور ضروری ہے، بہت اچھی بات ہے، ایسی ہی کی مدد کی جائے جن کے نہ جانے گھر چلے گئے، یعنی کہ بکھر گئے اور کوئی ہے نہیں، اور اس عالم میں مطلب یا تو اگر انتقال نہ ہوا تو وہ ہاسپٹل میں ہیں، بڑے زخمی ہیں، بہرحال اللہ انہیں شفا بھی عطا فرمائے، کرم بھی فرمائے، رحمت بھی فرمائے، اور وہاں کے وزیر اعلیٰ کو اللہ اور ہمت و صلاحیت اور علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ عذاب الہی دیکھ کر بچ جائے، تنہائی میں گناہ کرنے سے بچ جائے، حرام کا معاملہ ہے تو اس سے بچ جائے، کوئی چیز میں ہم اوپر نیچے ہے تو توبہ کر لے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکے، کیونکہ اللہ کا عذاب ہے، جلدی نہیں آتا، لیکن آتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب جلدی نہیں دیتا، وہ عذاب وہ موقع دیتا ہے، وقت دیتا ہے، لیکن بندہ جب سدھرتا نہیں ہے، قوم جب سدھرتی نہیں ہے تو پھر عذاب آتا ہے، اور جب عذاب آتا ہے تو پھر اس کا جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں بھی انہیں بھی، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، عذاب الہی سے محفوظ رکھے، جان مال کی سلامتی عطا فرمائے۔ تو حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ، اور دوسرا ایک دن اسی دن تھا، حضرت سید خواجہ حسام الدین جگر سوختہ رضی اللہ تعالیٰ، جگر سوختہ، جگر کے جو گوشت ہے اللہ کے عشق میں، ذکر میں اتنا گل جاتا تھا، اتنا عام ہو جاتا تھا کہ اس کی جو بو ہے وہ دور دور تک آتی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات میں اپنے گھر میں تلاوت کرتے تھے تو اطراف کے اندر گوشت کی بو آتی تھی۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر اے ابو بکر صدیق، جب بات چیت ہوئی کہ یہ کیا بات ہے، کس چیز کی بو آتی ہے، یہ گوشت کی بو کیوں آتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ جب بھی تلاوت کی جاتی ہے، وہ تلاوت کرتے تھے، اللہ کی ذکر میں مگن ہو جاتے تھے، تو بتایا کہ تمہارا جو دل جلتا تھا اے صدیق خدا کی یاد میں، خدا کی عبادت میں، تلاوت میں، تو چونکہ اس کی بو پھٹ کر کے باہر نکل کر کے اوروں کو بھی اس کی یہ بو جو آتی ہے وہ کہیں اور سے نہیں، تمہارے اندر کا جو عشق ہے یہ اس کی بو آتی ہے۔
وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی یہ چیز کیفیت تھی. تو یہ کیفیت کہیں کہیں کسی ولی میں ظاہر ہوتی ہے نا. اور وہی عشق سے بھرپور، تلاوت قرآن سے بھرپور خواجہ حسام الدین جگر سوختہ کے اندر جب پائی گئی تو وہی جگر سوختہ جسے کہتے، جگر جل جاتا تھا اندر سے، مطلب کہ اللہ کے عشق میں، عبادت کی لگن اور شوق میں، کہ اس کی جو ہے بو جو ہے اس گوشت کی جلنے کی جو ہے وہ آیا کرتی تھی. لہٰذا ایسا بھی ہے کہ صحابہ اکرام میں، اولیاء میں، نیک بندوں میں اس طرح کے بھی معاملات ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے، جب ابو بکر صدیق جیسی ہستی جن کا دل ہی دل صدیق ہو، جن کا دل ہی صدیق ہو، جن کی نظر ہی صدیق ہو، جنہیں صدیقیت کے مقام کا امام بنایا گیا ہو، جب وہ اللہ کی عبادت و تلاوت میں بیٹھ جاتے تھے راتوں کو تو ان کے وہاں بھی یہ معاملات ہوتے تھے. تو حضرات اندازہ لگاؤ وہ کس درجے میں اللہ کے عشق میں کھو کر کے عبادت کرتے ہوگے. اپنے آپ کی جسم کو بھی اس میں، ان کی یعنی کہ رگ رگ میں، بوٹی بوٹی میں، اندر خون کے ایک ایک قطرے کے اندر انہیں اللہ کی محبت سما گئی تھی. قلب میں، جگر میں، دل میں، روح میں، سانسوں میں، یادوں میں، صبحوں میں، شام میں، زندگی میں، بندگی میں کتنا اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سما گئی تھی کہ ان کی ہر ادا سے. آپ جانتے ہو ایسے بھی بزرگ ہیں کہ جب ان کو چوٹ لگتی تھی اور خون کا فوارہ جاری ہوتا تھا، خون نکلتا تھا، اور جب خون زمین پر پڑتا یا کہیں تو اس زمین پر پڑنے والے اس خون کے قطرے سے اللہ لکھا ہوا نظر آتا. ان کے اندر اللہ کی اتنی وہ تھی کہ اگر خون نکل کر بہے تو وہاں بھی اللہ لکھ جائے، اتنا اللہ اللہ کرتے تھے. اور آج ایک ہم ہیں کہ ہم عبادت سے بھاگتے ہیں، نیکیوں سے کتراتے ہیں، تلاوت کبھی کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا. کیا کرے حضرت، نماز پڑھنے کا شوق ہی نہیں، دل ہی نہیں لگتا. تو یہ دل نہ لگنا یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے. اللہ کی عبادت اور رسول کی نعت و محبت کی طرف دل نہ لگنا یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے. یہ تنہائی ایک انفرادی عذاب ہے جو ہر بندے پہ الگ الگ قسم کا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مومن کا دل تو شوق والا ہوتا ہے. مومن کا دل، آقا نے کیا فرمایا، جس کا دل مسجد کی طرف لگا رہے، عبادت کی طرف، اس کی ایمان کی گواہی دو. اس کے ایمان کی گواہی دو کہ وہ مومن ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، مطلب عبادت میں لگا رہے، جس کا شوق یہ ہو کہ میں تلاوت بھی کروں، جس میں ذوق پیدا ہو، تو یہ سمجھیے کہ آپ مومن کی علامت ہے. اور اگر ہمیں شوق پیدا نہیں ہوتا، ہمیں ذوق پیدا نہیں ہوتا، اگر ہم کتراتے ہیں تو پھر یہ تو استغفار کی ضرورت ہے، رب کی بارگاہ میں رونے کی ضرورت ہے کہ پتہ نہیں ہمارا دل، ہم کس مومن سے نکل تو نہیں گئے، کہیں ہم منافقت میں تو داخل نہیں ہو گئے، کبھی ہم ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے اس عذاب و پکڑ میں گرفت ہو گئی ہیں. کیونکہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا یہ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر شوق پیدا کریں، ذوق پیدا کریں. کس چیز کا؟ عبادت کا، سجدوں کا، تلاوت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا شوق پیدا کریں، تربیانہ روی اختیار کریں، ہے نا. تو جب انسان میں شوق پیدا ہوگا، جب بندہ اپنے شوق سے کرتا ہے تو پھر اس کی بات الگ ہوتی ہے. یہ شوق بھی ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ شوق بھی ہر کسی کو نہیں ملتا. جسے یہ شوق مل جاتا ہے، جسے کہتے ہیں 100 ڈل لگ گیا، مگر یہ شوق جب اللہ کی طرف سے اگر عطا ہو جاتا ہے تو یہ خود ایک رہبری کرتا ہے. یہ ایسی رہبری کرتا ہے کہ بندے کو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اللہ اکبر. اللہ کا قرآن کہتا ہے، پارہ دوسرا ہے، سورہ بقرہ ہے، حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نماز کی. یہ کیا؟ نماز پڑھتے ہیں مگر بتایا نماز تو پڑھتے ہو، اقیمی الصلاۃ تو سب جانتے ہیں، حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نماز کی، ہے نا. پڑھنا اور ہے، اس کو بچانا، حفاظت کرنا اور ہے، نیکی کرنا اور ہے، نیکی کو بچا کے رکھنا اور ہے، مال کمانا اور ہے، مال کو بچانا اور ہے، مومن بننا اور ہے، مومن پر قائم رہنا، ایمان کو بچانا یہ اور ہے. فرمایا قرآن حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نماز کی.
کیسی حفاظت؟ یہی تو ہے کہ نماز تو پڑھ لی اور بعد میں دوسرے معاملات میں کرا، وہ چلی گئی، عبادت رائگاں ہو گئی، عبادت ناقابل قبول ہو گئی۔ حفاظت کا دائرہ بہت بڑا ہے، عبادت کو بچانا، نمازوں کو بچانا، اپنی نمازوں کو، اپنے عمل کو بچانا، اپنے آپ کے ایمان کو بچانا، یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اور جس کو یہ وہی کر سکتا ہے جس میں شوق پیدا ہو جائے، ذوق پیدا ہو جائے۔ جب بندے کو عشق ہو جاتا ہے عبادت سے، جب بندے کو محبت ہو جاتی ہے اللہ کے کلام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، تو پھر وہ حفاظت کرتا ہے۔ اور وہ اپنے ان نمازوں کی جب حفاظت کر لیتا ہے، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص کر کے بیچ والی نماز، بیچ والی نماز سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ عصر کی نماز مراد ہے۔ بہرحال تو یہ حفاظت بیچ والی نماز، دیکھو یہاں بھی درمیان کا ذکر ہے، درمیان کا ذکر ہے، نمازوں میں درمیان۔ پھر آپ چلیے تو راتوں کے درمیانی حصہ قبولیت کا حصہ ہے نا، جب آدھی رات گزر جائے تو پھر وہ آدھی رات جو باقی ہے اس کا معاملہ ہی کچھ اور رہتا ہے نا، تہائی حصہ، یہ حصہ، فلانا حصہ، 3 حصے کرو، درمیانہ حصہ۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم درمیانہ روی کو اختیار کریں، پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر دھیان دے، کھانے میں، پینے میں، عبادت میں، خرید و فروخت میں۔ پیارے آقا نے، اسلام نے جو بتایا درمیانی چال چلو، اس درمیانی چال کو تو کم سے کم ہم اپنا لے۔ ہم اعلیٰ قربانی تو نہیں دے سکتے، ہم غازی اسلام تو نہیں بن سکتے، کم سے کم ان چیزوں پر تو ہم عمل کریں، ورنہ یاد رکھے ہم کہ اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر اللہ کا عذاب ہم دیکھ رہے ہیں۔ وقتاً فوقتاً مسلمان کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے پریشان نظر آ رہا ہے۔ تو حضرات ہمیں بچنا بھی ہے اور دعائیں بھی کرنی ہیں، ہو سکے تو ہم وہاں اگر مدد ہم نہیں پہنچا سکتے اور حضرات مدد پہنچا رہے تو کم سے کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں ان کے لیے، نماز پڑھ کے 2 رکعت توبہ کی اور اللہ سے دعا تو کر سکتے، راتوں کو اٹھ کر کے آدھی رات کے بعد اللہ سے دعا تو کر سکتے ان حضرات کے لیے، اہل ترکی کے لیے، اہل جو ہے سریا کے لیے، ان حضرات کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ دعا بھی بڑی چیز ہے، دعا بھی بڑی چیز ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اور جو حضرات ان پر چل چکے تو وہ کوئی غازی مسعود ہو گیا، کوئی خواجہ فخر الدین ہو گئے، کوئی کس مقام پر پہنچ گئے، کوئی اللہ کا ضرب لگا کہ ان کے دل و دماغ میں اللہ ہی اللہ بس گیا۔ ہم اتنا اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم پیارے آقا کی پیاری سنتوں پر تو عمل کر سکتے ہیں، پیارے آقا کی پیاری پیاری چیزوں پہ اور ان کی فرمودات پر، ان کے عمل پر تو ہم آ سکتے ہیں، ہے نا، تاکہ وہ بھی کم نہیں ہے، پیارے آقا کی سنت پہ عمل کرنا بھی کم نہیں ہے، بلکہ جو پیارے آقا علیہ السلام کی محبت پر، آپ کی سنتوں پہ، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اس کے بھی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قرآن صاف صاف اعلان کر رہا ہے۔ اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے روا روی کو جانچے، پرکھے، دیکھے، غور کرے کہ کہاں ہماری کمی ہے، کہاں ہم غفلت کا شکار ہیں، کہاں ہم غافل ہو رہے ہیں، کہاں ہمارے اندر کمی بیشی ہے اسلام کے مطابق، کہاں ہم کون سا گناہ ہمارے اندر سما گیا ہے، کون سی بری عادت ہمارے اندر پڑ گئی ہے، کون سی ایسی خاص چیز ہے جو گناہوں میں ہم لت پت ہو گئے، اسے چھوڑنے کی، اسے بدلنے کی بھرپور کوشش کرے، توبہ بھی کرے، کوشش بھی کرے اور اب سے دعا بھی کرے، تاکہ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری، رمضان شعبان سے پہلے اس کی تیاری، اور یہ رجب ہے جو مغفرت کا مہینہ ہے، مقبولیت کا مہینہ ہے اور دعاؤں کا مہینہ ہے، تو یہ اس کی برکتیں بھی ہم حاصل کر سکیں۔ گویا کہ آج کی یہ تقریر، آج کا یہ پیغام میرے لیے، آپ کے لیے، تمام امت کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہمیں درمیانہ روی تو کم سے کم چلنی چاہیے، غفلت سے دور ہونا چاہیے۔ اور بزرگان دین تو بہت اعلیٰ تھے، انہوں نے تو پورے کے پورا جو ہے قربان کر دیا، اور اللہ نے درمیان میں برکت دی ہے۔ درمیان میں جب ہم کھانے بیٹھتے ہیں تو فرمایا اپنے آگے سے کھاؤ، بیچ میں سے مت لو، کیوں؟ بیچ میں برکت اترتی ہے، درمیان میں برکت اترتی ہے۔ اپنے گھروں میں بیچ میں پلر نہ بناؤ،
سائٹ پر بناؤ، بیچ میں کوئی ایسی چیز نہ رکھو، کیوں؟ بیچ میں برکت اترتی ہے۔ بیچ کی یہ پیشانی اللہ نے شروع میں آپ نے سن چکا۔ یہ اللہ کی بڑی شان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیارے آقا کی وجہ سے یہ چیزیں بھی عطا فرما دی ہے، ورنہ اگلی قوموں میں بڑے سخت قانون تھے، وہاں کوئی درمیانی روا روی نہیں تھی، یہ کرو نہیں کرو گے تو آگ آئے گی اٹھا لے جائے گی، قربانی جلا دے گی تمہارا کچھ، یہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا۔ اگلی قومیں کی ذرا قانون تو پڑھو، ان کے عمل تو دیکھو، وہ کتنا سب کچھ کرتے تھے، تب جا کر کے کچھ انہیں ملتا تھا۔ یہ تو پیارے آقا کے قدموں کا صدقہ ہے کہ ہمارے لیے بہت آسانی، بیوی کو بھی دیکھو، بچوں کو بھی دیکھو، وہ بھی عبادت کر دیا، رات کو آرام بھی کرو، کوئی دقت نہیں، مگر درمیان سے کیا اللہ تعالیٰ کی میں جن کا صدقہ کھاتے سب ہے، ان کے احسانات نہ پوچھو۔ پیارے آقا اور پیارے آقا کی غلام یا اولیاء ہمیں یہی سبق دے رہے ہیں۔ اب ہمیں سبق یاد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آموختہ ہم نے اپنا سبق بھول گئے ہیں، ہے نا؟ بہت سے ایسے جنہیں یاد بھی ہے، عمل کرتے، میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ ایسے بھی نیک اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ، لیکن میں مجھ جیسے گناہگار کی میں بات کر رہا ہوں، ہم اپنا سبق بھول گئے ہیں۔ اس سبق کو یاد رکھو، اس پہ عمل کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ترکی کے مسلمان، سریا کے مسلمان جو شہید ہوئے، اللہ انہیں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے، اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے، انہیں اللہ غیبی مدد عطا فرمائے۔ جو بیمار ہے، جتنے بیمار ہے، حاجیانی کلثوم بانو سیدہ کو بھی اللہ شفا عطا فرمائے، اور دیگر جتنے بیمار ہیں انہیں بھی اللہ شفا عطا فرمائے۔ اور خاص طور سے پھر میں اپیل کروں گا، ہو سکے تو وقتاً فوقتاً ان حضرات کے لیے، اہل ترک کے لیے، ترکی کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے خاص دعائیں کرتے رہے۔ ہم کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، اپنا فضل و کرم فرمائے۔ آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات کی سنت